ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے مرحومہ تنزیل فاطمہ بنت قاصر حسین جن کی یہ برسی ہے، اور افضل حسین بلجمن علی کنیز مانو بنت اصغر حسین، کنیز صابرہ بنت افضل حسین، کنیز جعفری بنت افضل حسین، اور حاجی جبار حسین بن محمد ابراہیم، تسلیم جہاں بنت فدا حسین کربلائی، شیخ غلام باقر ابن حاجی جبار حسین، اور تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم، غالب بعزته غیر مغلوب، ظاہر بدلائلہ غیر محجوب، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان گرامی، پروردگار نے انسانوں کو، اپنے بندوں کو اپنے سے متصل رہنے کے لیے شکر کو ایک ایسا ذریعہ قرار دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنی بندگی کا رشتہ اللہ سے مضبوط کر سکتا ہے۔ شکر کا عنوان انسان کے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے۔ شکر کسی عبادت کا نام نہیں ہے کہ مصلی پہ ہو تو کیا جائے، مصلی پہ نہ ہو تو نہ کیا جائے۔ شکر ایک ایسی مسلسل کیفیت کا نام ہے کہ بندہ جس حالت میں بھی ہو اسے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں بندہ اپنے رب کی دی ہوئی چیزوں پہ نظر رکھتا ہے، اور جو اس کے پاس نہیں ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو چیز پاس نہ ہو اس کی طرف توجہ کرنا شکوہ کہلاتا ہے، اور جو چیز پاس ہو اس کا شکر ادا کرنا اللہ کی بارگاہ میں عبادت کہلاتا ہے۔ اور وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہارے پاس جو موجود ہے، جو تمہیں میں نے دیا ہے، تم اس پہ نظر کرو تاکہ تم احساس برتری کا شکار نہ ہو۔ جو تمہیں نہیں دیا اس کی طرف توجہ نہ کرو تاکہ تم احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ آج اس معاشرے کے اندر ہر آدمی احساس کمتری کا شکار اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ وہ جو اللہ کی نعمتیں لیے بیٹھا ہے ان پہ نظر نہیں کر رہا، جو اس کے پاس نہیں ہے اس کی طلب میں مرا جا رہا ہے۔ نتیجتاً ایک وقت اس پر ایسا آتا ہے کہ اس کفران نعمت کے سبب جو موجود ہے وہ بھی چھن جاتا ہے، اور جو نہیں ہے وہ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آتا ہے۔ اگر اس کائنات میں ہم نگاہ دوڑائیں اور اگر ہم یہ سوچیں، ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ ہم خدا نخواستہ بدقسمتی کے ساتھ انسان ہیں، تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ ہمیں جانور بنا دیتا، اللہ ہمیں کیڑے مکوڑے بنا دیتا،
حشرات الارض بنا دیتا، اللہ ہمیں جمادات میں پتھر، پہاڑ، کنکر، پہاڑ اور ٹیلے بنا دیتا، ریگستان بنا دیتا، اللہ نے نباتات میں پیڑ پودا بنا دیتا، لیکن پروردگار نے ہمیں جمادات نباتات نہیں بنایا، اس نے ہمیں حیوانات میں نہیں رکھا، اس نے ہمیں حشرات الارض، کیڑے مکوڑوں اور جانوروں میں پیدا نہیں کیا، حالانکہ ہم نے کوئی ایسا 30 مار خانی کا کام بھی نہیں کیا تھا کہ اس کے بدلے میں ہمیں وہ انسان بنا دیتا۔ ہم تو آئے ہی نکمے تھے، ہم تو آئے ہی کورے تھے، ہم تو خالی ہاتھ لے کر اس کی بارگاہ سے آئے تھے، لیکن پھر بھی اس نے لطف یہ کیا کہ ہم کورے اور ناکارہ اور ایسے نکمے افراد کو کہ جو اللہ کی بارگاہ سے کچھ لے کر نہیں آئے، خالص خالی پیدا ہوئے، اس کے باوجود اس نے ہمارے سر پر کرامت کا تاج رکھ کر ہمیں انسان بنا کر اشرف المخلوق بنایا۔ کبھی ذرا اس اینگل سے بھی سوچئے، اور اگر یہ مہنگائی اجازت دے دے تو ذرا اس پہ بھی غور کر لیا جائے کہ آخر اللہ ہمیں انسان اگر بنا رہا ہے تو کیا ہمارا کوئی ادھار تھا اللہ کے اوپر کہ اس پر لازم تھا کہ وہ ہمیں انسان بنائے؟ کہ ہم کوئی ایسا کام کر کے آئے تھے کہ اللہ پر لازم تھا وہ ہمیں انسان بنائے؟ نہیں، ہمارا کوئی احسان اللہ پہ نہیں تھا، نہ بندے کا احسان اللہ پہ ہو سکتا ہے، نہ ہم نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا تھا کہ اس نے ہمیں انسانیت کا تاج بنا کر، پہنا کر، اشرف المخلوق بنا کے پیدا کر دیا۔ یہ اس کا لطف تھا کہ اس نے ہمیں اپنی مرضی سے انسان بنایا۔ وہ جانور بنا دیتا تب بھی ہم کوئی سوال نہ کر سکتے تھے، تو کیا یہ منزل شکر نہیں ہے کہ میں ساری مخلوقات کو دیکھ کر سجدے میں سر رکھ کے کہوں اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ جیسے کو بھی انسان بنایا؟ اور فرمایا تو یہ منزل شکر ہے، اور یقیناً اگر انسان اسی چیز کی طرف غور کرے تو ارب و ارب انسان بستے ہیں دنیا کے اندر۔ اس وقت انسانیت کی جو ایک لگ بھگ تعداد ہے، ارب و ارب انسان ہیں جو پورے گلوب پر بس رہے ہیں، پورے کرۂ ارض پر، اس کے مشرق میں، اس کے مغرب میں، اس کے اونچائی پر، اس کے نچائی پر، جہاں زمین پر انسانیت اس وقت بس رہی ہے، وہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں انسان پیدا نہ کرتا۔ اس کا پہلا شکر یہ کہ اس نے ہمیں جانور نہیں بنایا، انسان بنایا۔ اس کا دوسرا شکر یہ ہے کہ انسان بنا کر اس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے مسلمان بنایا، اور تیسرا شکر یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے ریوڑ میں نہیں چھوڑا، ہمیں صاحب ایمان بنا کر مومن بنایا۔ اس نے ہمیں ریوڑ میں نہیں چھوڑا کہ ہم مسلمانوں کے ریوڑ میں پھرے چلے جا رہے ہیں، ہماری کوئی شناختی نہ ہو، ہماری کوئی پہچانی نہ ہو۔ اس نے احسان کیا کہ عدم سے وجود بخشا، وجود میں انسان بنایا، انسان سے مسلمان بنایا، مسلمان سے مومن بنایا، اور جب مزید انعامات کیے تو نسل علی و بطول میں پیدا کر کے سید بنایا۔ اگر یہ فضیلت ہے، اگر کوئی تسلیم کرتا ہے کہ علی و فاطمہ کی نسل میں پیدا ہونا فضیلت ہے، جیسے کہ یہ فضیلت ہے، تو پھر پروردگار کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تو نے مجھے سادات میں بنایا۔ میں باپ کی طرف سے بھی سید ہوں، میں ماں کی طرف سے بھی سید ہوں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جتنا بڑا نام ہو اتنے بڑے تقاضے ہیں۔ اگر آج کے اس زمانے میں اگر کوئی جھوٹی کسی کمپنی کا نام لے کر دوا بنا لے تو وہ کمپنی عدالت میں کیس کر دیتی ہے کہ ہمارے نام کو خراب کر کر جھوٹی دوا بنائی۔ سوچو اگر علی کا نام لے کر جھوٹے کردار بنائے گئے تو ایسا نہ ہو علی اللہ کی عدالت میں چلے جائیں، اے اللہ اگر یہ ایسے تھے تو ہمارا نام کس لیے لیا کرتے تھے؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ جہاں سادات کے لیے اللہ نے یہ حکم رکھا کہ تمہاری نیکی کا اجر دگنا ہے، تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ سادات کی اگر نعوذ باللہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو تو اس کا عذاب بھی دگنا ہے۔ پہلا جرمانہ اللہ کی نافرمانی کا ہوگا، دوسرا جرمانہ نسل رسول میں ہونے کے بعد گناہ کرنے کا ہوگا۔ تو ہمیں قدم قدم پر شکر کی منزل پہ رہنا چاہیے۔ کمال یہ ہے کہ شکر کا لفظ بھی شین سے آتا ہے، شکوے کا لفظ بھی شین سے آتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، انسان جو ہے اس کا شکر نہیں کر رہا، جو نہیں ہے اس کا شکوہ کر رہا ہے۔ شکر کا فائدہ کیا ہے؟ پروردگار کیا شکر کا فائدہ تجھے پہنچے گا؟ اس نے کہا مجھے تمہارے شکر کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، ہاں شکر کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچے گا۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے رہو میں بڑھاتا رہوں گا، تم شکر کرتے رہو میں بڑھاتا رہوں گا۔ دیکھیے جس زمانے میں اس وقت میں اور آپ جی رہے ہیں، جہاں
سولر پینل کے اوپر بھی ٹیکس لگانے کی باتیں کی جا رہی ہوں، اب اس سے زیادہ احمقوں کا دور ہم نے اور کون سا دیکھنا تھا کہ جو سورج کے سولر چلنے کی بھی ٹیکس لینے کی باتیں کر رہے ہوں۔ اس سے زیادہ بدبختی کا کوئی دور آنا تھا اس ملک پر جو آ رہا ہے یا آ چکا ہے؟ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، بدقسمتی کے ساتھ انسان اگر شکر کی منزل پر آ جائے، شکر کا ایک عجیب کیفیت ہے، شکر فقط زبان ہلانے کا نام نہیں ہے، شکر ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس پہ بندہ ڈھل کر مطمئن ہو جاتا ہے، بندہ ڈھل کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ دیکھنے والا پریشان ہو کہ یہ چین سے کیسے ہے، لیکن اس چین کا مزہ اسی کو آتا ہے جو شکر کر رہا ہوتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اس کے گھر میں فاقہ کشی ہو اور پوچھو کیسا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، وہ کہتا ہے کہ میں بہت چین سے ہوں۔ معصوم کی روایت میں ہے، فرماتے ہیں کہ تمام الشکر قول المومن الحمدللہ۔ کسی نے مولا سے پوچھا کہ شکر کا کمال کیا ہے؟ فرمایا مومن کا الحمدللہ کہنا شکر کا کمال ہے، مومن کا الحمدللہ کہنا کمال شکر ہے۔ ایک روایت میں حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے لکھا کہ جب فتح مکہ ہوئی، پیغمبر مکے میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ کے نماز ادا کی، پیغمبر نے اس سے پہلے کبھی نماز ختم کر کے 3 بار اللہ اکبر نہیں کہا، لیکن جیسے ہی پیغمبر نے فتح مکہ کی اور نماز پڑھی خانہ کعبہ کے پاس، تو پیغمبر نے نماز کا آخری سلام پڑھنے کے بعد، جیسے لوگ سلام پھیرنا کہتے ہیں، ہمارے یہاں پڑھنا کہتے ہیں، پیغمبر نے آخری سلام پڑھنے کے بعد کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا کہ آپ نے نماز کے بعد 3 بار اللہ اکبر کہا ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ آج اللہ دین کے پھیلنے پر خوش ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جس نے اپنی نماز کے بعد 3 بار اللہ اکبر کہہ دیا، گویا اس نے پورے دین کا شکریہ ادا کر دیا، پورے دین کا شکریہ اس نے ادا کیا جس نے 3 بار اللہ اکبر اطمینان سے کہا۔ اور ایک روایت میں آپ کے اور میرے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، عجیب فرمان ہے میرے 5ویں امام کا، فرماتے لا ينقطع المزید من اللہ حتی ينقطع الشکر من العباد۔ 5ویں امام فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ اس وقت تک بند نہیں ہوتا جب تک بندہ شکریہ کرنا بند نہ کر دے۔ ادھر بندہ شکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ بھی دینا چھوڑ دیتا ہے۔ شکر اگر انسان کرتا رہے، مجھے بتائیے ہمارے 80% مسائل کا حل ہمارے پاس ہے۔ میں کیوں شکر کی منزل پر نہیں آ رہا؟ میں کیوں اس پر شاکر نہیں ہوں کہ اللہ نے مجھے سالم بدن عطا فرمایا ہے، میرے بدن میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، میرے ہاتھ اور پیر سلامت ہیں، میرا دماغ سلامت ہے، میری بول چال سلامت ہے، میری گویائی سلامت ہے، میری سماعت و بصارت سلامت ہے، میرے بدن کی قوت سلامت ہے۔ کیا یہ چیزیں تقاضا نہیں کر رہی کہ شکر ادا کیا جائے؟ اور شکر کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اسی طاقت کو دگنا کرتا رہے گا، تو یہ لمبی زندگی بڑھا دے گا، تیری طاقت کو خدا بڑھاتا رہے گا۔ اور اگر اسی شکوے میں مرتے رہے کہ لو اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہے میرے پاس تو ہے نہیں، لو اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے میرے پاس تو ہے نہیں، پروردگار سے شکوہ نہ کیا جائے، اس کی دی ہوئی چیزوں پر شکر ادا کیا جائے، کیونکہ شکوہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جو اس کی مرضی ہوگی وہ عطا کرے گا، اور جو اس نے دیا ہے اگر اس پر انسان شکر کرنے والا بن جائے اس کا مرحلہ آگے گزرتا چلا جائے۔ اب آپ دیکھ لیجئے شکر کا فائدہ کس قدر عظیم ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نادى مناد من بطن السماء یوم القیامہ، اچانک قیامت کے میدان میں پس عرش ایک آواز آئے گی، این الحمادون، کہاں ہیں حماد؟ حماد لوگ کہاں ہیں؟ حماد کہا، حامد نہیں کہا۔ جیسے عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو، اور سجاد کہتے ہیں کثرت سے سجدہ کرنے والے کو، حامد کہتے ہیں حمد کرنے والے کو، حماد کہتے ہیں کثرت سے حمد کرنے والے کو۔ اللہ کی آواز آئے گی قیامت میں، این الحمادون، یہ حماد لوگ کہاں ہیں؟ تو روایت میں فیقوم و زمرتن، اچانک ایک گروہ کھڑا ہوگا اور وہ عرش کے سامنے لایا جائے گا، ان کو بہشتی لباس پہنائے جائیں گے۔ لوگ تعجب سے پوچھیں گے کیا یہ لوگ انبیاء ہیں؟ آواز آئے گی انبیاء نہیں ہے۔ آواز آئے گی کہ ائمہ میں سے ہیں؟ کہ آواز آئے گی ائمہ نہیں ہے۔ کہ یہ لوگ کون ہیں؟ فرمائیے وہ لوگ ہیں الذین یشکرون اللہ علی کل حال، جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، انہیں قیامت میں حماد کہا جائے گا۔
اور انہیں جنتی لباس پہنا کے لایا جا رہا ہوگا۔ اگر دولت ہے تو شکر ادا کرو، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دولت دی ہے، مجھے دینے کا جگر گردہ عطا فرما۔ اے اللہ تو نے مجھے صحت دی ہے، اپنی راہ میں صحت خرچ کرنے والا بنا۔ اے اللہ تو نے مجھے ذہانت دی ہے، اپنے دین کی راہ میں ذہن خرچ کرنے والا بنا۔ اے اللہ تو نے مجھے منصب عطا کیا ہے، مجھے ملک و قوم اور مومنین کی خدمت کرنے والا بنا۔ ہر چیز ایک شکر کا تقاضا کرتی ہے، اور اگر انسان منزل شکر پر آ جائے تو اس کے سارے مرحلے آسان ہو جائیں۔ صرف میں اور آپ کوئی انوکھی مخلوق نہیں ہے کہ اللہ نے آپ سے مجھ سے تقاضا کیا ہو شکر کا۔ حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، پورا سورہ نوح قرآن میں ہے، فرمایا انہو کان عبدا شکورا۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم نے صرف تم سے شکر کا تقاضا کیا ہے؟ نوح بھی ہمارا عبد شکور تھا۔ نوح کا نام نوح نہیں ہے، نوح کا نام عبد الشکور ہے، جو کہ آیت قرآن ہے۔ نوح اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ قوم کی حالت پر گریہ کرتے تھے، قوم کی حالت پر بین کرتے تھے، قوم کی حالت پر نوحہ پڑھتے تھے، اس لیے انہیں نوح کہا جاتا تھا۔ اور اللہ کا شکر اتنا ادا کرتے تھے انہیں عبد الشکور کہا جاتا تھا، شکر کرنے والا بندہ۔ یہ نوح کا مرتبہ ہے، اور وہ ایک مقام پر حضرت ابراہیم کے لیے کہا، جس باپ اور بیٹے سے منسوب یہ دن قربانی کے قریب ہے۔ حضرت ابراہیم کا بڑا مقام ہے، جد امجد ہے میرے رسول کے، میرے رسول کا ددیال ہے حضرت ابراہیم کا۔ فرمایا ان ابراہیم کانت امتن واحدتن، ابراہیم اپنی ذات میں امت تھا، اکیلا تھا مگر امت تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا شاکرن لانعمہ، ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ دیکھو نوح بھی شکر ادا کرنے والے ہیں، ابراہیم بھی شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اور اب ایک مقام قرآن مجید کا بڑا عجیب ہے، وہاں عجیب لفظ قرآن نے رکھا، فرمایا قلیل من عباد الشکور، لیکن میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت قلیل ہیں۔ پروردگار نے کثیر کو مخاطب نہیں کیا، یعنی اللہ پہلے دن سے یہ جانتا ہے کہ اس کثرت میں شکر کرنے والے قلیل ہیں، کثیر کے نصیب میں شکر ہے ہی نہیں۔ کوئی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں مگر توجہات مطلوب ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اصالہ ثواب کی مجلس ہے، لیکن میں نے جان کے شکر کا موضوع چنا تاکہ حق ذکر اہل بیت بھی ادا ہو جائے اور حق مجلس بھی ادا ہوتا چلا جائے۔ قلیل من عباد الشکور، سب جانتے ہیں قلیل کے مقابل میں ایک لفظ آتا ہے، اسے کہتے ہیں کثیر۔ کثیر تعداد میں مومنین نے جنازے میں شرکت فرمائی، ٹھیک ہے، کثیر کے مقابلے میں قلیل۔ پروردگار پوری انسانیت میں سے کہہ رہا ہے قلیل من عباد الشکور، تھوڑے ہیں میرے بندوں میں جو شکر کرنے والے ہیں۔ اب مجھے ایک لمحے کے لیے سوچ کے بتائیے، اگر وہ تھوڑے شکر کرنے والے بھی نہ ہوتے تو ساری انسانیت ذلیل ہو گئی تھی یا نہیں؟ بھائی ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ قلیل جماعت نہ ہوتی تو ساری انسانیت ذلت کے دہانے پر تھی، سب ذلیل ہو جاتے، کوئی اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ ان قلیل نے انسانیت کی عزت کو بچایا۔ پروردگار ان کا نام بتا دے وہ کون ہے؟ اللہ نے کہا میں نے کبھی ناموں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہی نہیں ہے، میں اشارے بتا کے گزر جاتا ہوں، دیکھنا تمہارا کام ہے، میں نام نہیں بتلاتا۔ اب میں کتنی آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھوں، پروردگار جانتا ہے اس آیت میں کون ہے لیکن نام نہیں لیتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ان لوگوں میں ایک وہ بھی ہے جو بستر پہ سو کے نفس بیچتا ہے، مرضی خریدتا ہے۔ سارا مجمع جانتا ہے وہ کون ہے مگر اللہ نے نام نہیں لیا۔ ادھر کہا سورہ رات کے آخر میں قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، رسول کی رسالت کے لیے دو گواہ ہیں، ایک اللہ گواہ ہے، دوسرا وہ جو پوری کتاب کا عالم ہے۔ اللہ جانتا ہے مگر نام نہیں لیا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک اللہ ولی ہے، دوسرا رسول ولی ہے، تیسرا وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے کے ولایت لے رہا ہے۔ دیکھو سب کو نام پتہ ہے، اللہ نے نام نہیں لیا۔ میں کیا کروں، صرف ان آیتوں میں نہیں، اللہ تو دشمنوں کے نام بھی قرآن میں نہیں لیتا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی لم اتخذت فلانا خلیلا، قیامت میں کوئی ہوگا
جو شرم کے مارے اپنا ہاتھ چبا چبا کے کہے گا کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا. دیکھو یہ لفظ بھی قرآن سے آیا ہے, یہ لفظ فلانا قرآن سے آیا ہے. ہوگا قیامت میں کوئی, اچھا اللہ کو تو پتہ ہے کون ہے, اللہ نے نام نہیں لیا. پروردگار یہ بتا جب تجھے پتہ ہے تو نام کیوں نہیں لیتا؟ اللہ نے کہا اگر میں نے نام لیا تو جھگڑا ناموں کا ہو جائے گا, میں نام نہیں بتاتا کام بتاتا ہوں. اب نہ قیامت تک کوئی نبی کے بستر پہ سو سکے گا, نہ نفس مرضی خدا خرید سکے گا, نہ قیامت تک رکوع میں زکوٰۃ دے گا, نہ ولایت لے گا. تو خدا نام نہیں لیتا, خدا اشارے کر کے گزر جاتا ہے. پروردگار یہ تو بتا دے یہ کون ہے جو قلیل طور پر تیرے شکر کو ادا کرنے والے ہیں. اللہ نے کہا نام نہیں بتاؤں گا, ان کی نشانی بتا دیتا ہوں وہ کون ہے. فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. ہیں کچھ لوگ ہیں, دیکھو نام نہیں ہے, ہیں کچھ لوگ جو ہماری محبت میں یتیم مسکین اسیر کو کھلا دیتے ہیں. آج اس زمانے میں بڑے سے بڑے پارسا متقی اور زاہد کو بھی دیکھ لو, اس کے دل میں 1% خواہش ضرور ہوتی ہے میرا نام لے لیا جائے, میرا نام تذکرہ کر دیا جائے. نہ جانے یہ قلیل کون ہیں جو اللہ کی راہ میں 3 دن کھلاتے ہیں اور روٹی دے کر کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا. روٹیاں دے کے کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے کھلاتے ہیں, نہ تجھ سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. غور فرمایا آپ نے عزیزو, ایک صلوات پڑھیے مرحومہ کی بلندی درجات پہ. غور فرمایا. تو اب دیکھیے قرآن مجید نے کس طریقے سے اس بات کو پھیلایا. وہ قلیل کون ہیں؟ وہ ہیں جو 3 دن مسکین یتیم اور اسیر کو کھلاتے ہیں. اچھا کائنات میں ایک واحد گھرانہ آل محمد کا ہے جہاں کنیز کے حقوق گھر والوں کے برابر ہیں. موضوع نہیں ہے میرا, لیکن دل چاہ رہا ہے جملہ کہہ دوں, اس لیے کہ تنزیل فاطمہ کی مجلس ہے تو کوئی جملہ اگر شہزادی کونین کی بارگاہ میں بھی ہدیہ ہو جائے تو مرحومہ کے لیے توشہ آخرت بن جائے گا. کائنات میں پہلا اور آخری گھر آل محمد کا ہے جہاں کنیزوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں. یہ پورا موضوع ہے مجلس کا کہ آل محمد اور غلاموں کا سلوک کیسا تھا آپس میں. دیکھو ہمارے یہاں غلام کا تصور آتی کیا آ جاتا ہے, چھٹیاں کاٹ دی, منہ کالا کر دیا, مار کر جلا دیا, گھر میں بند کر دیا, زنجیریں ڈال دی. ہے یا نہیں ہے غلامی کا تصور؟ عجیب ہے تصور آل محمد کی غلامی کا کہ جسے اپنا غلام بناتے ہیں اسے زمانے میں بادشاہت ادا کر دیتے ہیں. جو ان کا غلام بن جاتا ہے وہ پھر زمانے کا بادشاہ بن جاتا ہے, وہ پھر زمانے میں اختیار رہتا ہے. بتاؤ کون ہے تم میں سے جو فضہ کو کنیز کہتا ہو؟ ہم تو شہزادی فضہ جانتے ہیں, ہم تو اماں فضہ جانتے ہیں. وہ منصب فضہ کا فاطمہ زہرا کے لیے ہوگا, مگر ہمارے لیے تو وہ آقا زادی ہے, ہمارے لیے تو وہ شہزادی ہے, ہمارے لیے تو وہ اماں ہے, اماں فضہ ہے. تو دیکھو مالکوں کی روٹیاں چلی, اٹھائی فضہ نے روٹیاں, اور جب دینے لگی تو بتاؤ کائنات میں کسی کی روٹی فضہ کی روٹی کے برابر ہے؟ زہرا اور علی و حسن و حسین کی روٹیوں کے بیچ فضہ کی روٹی ہے. جملہ کہوں جہاں تک زہرا کی روٹی گئی وہیں تک فضہ کی روٹی بھی چلی گئی. اب جملہ کہوں اسی کو تو معراج کہا جاتا ہے کہ زہرا کی روٹیاں عرش تک گئی اور فضہ کی روٹیاں بھی عرش تک چلی گئی. اس لیے کہہ رہا ہوں جناب فضہ سے تبسل کیا کرو. اگر کبھی رزق تنگ ہو جائے معمولی ہستی کی حیثیت نہ سمجھنا جناب فضہ کو. یہ وہ فضہ ہیں کہ جب شام غریبہ میں بچوں کو بھوکا پیاسا دیکھا تو کہا تھا شہزادی زینب سے اجازت ہے کہ میں بچوں کے کچھ کھانے کا انتظام کروں؟ جانتی تھی جناب زینب, فرمایا جی اماں اجازت ہے. گئی تھی کھلے صحرا کی طرف, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا اللہم ان ذریت نبی کا قد ماتوا عطشانا, اے اللہ کیا تیرے نبی کے بچے پیاسے مر جائیں گے؟ پروردگار جس کی کنیزی میں رہی تجھے اس کا واسطہ کھانے کو نازل فرما. آسمان کے پردے چاک ہوئے, فضہ کے لیے کھانا اترا. جیسے ہی جناب زینب کے آگے کھانا رکھا مسکرا کر کہنے لگی سلام ہو میری ماں زہرا پر جسے مریم جیسی کنیز عطا کی ہے. کوئی جملہ کہا میں نے, زینب کبریٰ کہتی ہے سلام میری ماں پر جس کی کنیز مریم جیسی ہے. اب مجھے بتاؤ جس کی کنیز مریم جیسی ہو اس کی شہزادی کا تقابل کائنات میں کس سے کرا جائے گا؟
فضہ کا مرتبہ مریم کے جیسا ہے. اور اس کی دلیل بھی سن لو. مریم کے جیسا کیوں کہا؟ کیونکہ جناب مریم کو جب حضرت زکریا گھر میں چھوڑ کر جاتے تھے، باہر تالا ہوتا تھا. قرآن مجید میں آیت ہے سورہ مریم کے اندر، کلما دخل زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال ان لك هذا قالت هي من عند الله والله خیر الرازقین. جب بھی زکریا تالا کھول کے آتے تھے، مریم کے مصلے کے پاس بے موسم کے پھل پڑے ہوتے تھے. تعجب سے پوچھتے تھے مریم یہ کہاں سے آیا؟ فرماتی تھی اسی کے پاس سے آیا ہے جو بہترین رزق دینے والا ہے. تو جب مریم کے لیے کھانے اتر سکتے ہیں تو جو فخر مریم کی کنیز ہو، سوچو اس فضہ کا مقام کیا ہوگا. چنانچہ تھوڑے ہیں شکر کرنے والے، وہ آل محمد ہیں جنہوں نے فاقوں میں بھی شکر ادا کیا. 3 دن روٹیاں دیں. حوالہ محفوظ کریں، تفسیر رفاعی، بڑی مشہور تفسیر اہل سنت کی مل جاتی ہے تمام دکانوں پر. تفسیر رفاعی کے اندر ایک عجیب جملہ لکھا ہے سورہ دہر میں. اس نے یہ جملہ لکھا، کہتا ہے کہ سورہ دہر کے اندر پروردگار نے سونے کے کنگن کا تذکرہ کیا ہے، چاندی کے کنگن کا تذکرہ کیا ہی نہیں. اس کا سبب معلوم ہے کیوں؟ سونے کو کہتے ہیں ذہب اور چاندی کو کہتے ہیں فضہ. فرماتے ہیں چونکہ 3 مرتبہ فضہ کا نام آ چکا ہے. دیکھو اہل سنت کے عالم نے جملہ لکھا ہے، معرفت کسی کی میراث نہیں ہے، جسے بھی چاہے عطا ہو جائے. وہ جملہ سنا کیا ہے؟ کہتا ہے چونکہ 3 دن تک 3 روٹیاں فضہ کی بھی گئی تھی، تو اللہ نے 3 روٹیوں کے بدلے میں سورہ دہر میں 3 بار فضہ کا نام لیا. اب بتاؤ، یہ آج کل کے خیرات کرنے والے، یہ تمبو لگا کے لنگر کھلانے والے، اللہ ان کو اور زور طاقت دے اور لنگر کھلائے. تم جتنے لنگر کھلا لو، آیتیں نہیں اترنے کی تمہارے لیے. فضہ کا روٹی دینا اور ہے، تمہیں ثواب مل جائے بڑی بات ہے. آیتیں تو فضہ کے لیے اتر گئی، تمہیں ثواب مل جائے بڑی بات ہے. آیتیں نہیں اترنے کی، اب آیتیں فضہ کے لیے اتر گئی. 3 دفعہ نام فضہ کا قرآن میں آیا. اچھا عجیب بات کروں، دیکھو اگر مجلس ہو رہی ہے مولا علی کی، مثلا ایام علی کی مجلس، اور پوری مجلس میں علی کا تذکرہ آئے نہ آئے، تو مولوی پہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے بیٹھ کر، علی کی مجلس پڑھ رہا ہے اور علی کا نام نہیں ہے، جو کہ حالات چل رہے ہیں آج کل کے. تو غصہ تو آئے گا نا. بھائی سورہ دہر اتری کس کے لیے؟ زہرا کی روٹی دینے پر. عجیب بات یہ ہے کہ پورے سورہ دہر میں جناب زہرا کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے. پڑھ لینا گھر پر جا کر. پورے سورہ دہر میں جناب سیدہ کا تذکرہ کہیں نہیں ہے. ایک ہمارے شیعہ عالم کا نقطہ ہے، وہ کہنے لگے، کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں سورہ دہر میں جناب سیدہ کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ معلوم ہے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے جنت کی کنیزیں، جنت کی حوریں، جنت کے غلمان، جنت کے خادموں کا تذکرہ اللہ سورہ دہر میں کر چکا ہے. اور یہ بادشاہوں کا مزاج ہے، جہاں کنیزوں کا تذکرہ ہو وہاں مالکوں کا تذکرہ نہیں کرتا. فاطمہ کے لیے الگ سورہ اتارے گا، انا اعطیناک الکوثر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. مالکوں کا نام نوکروں کے ساتھ نہیں آتا ہے. زہرا کے لیے الگ سے سورہ اتار دیا جائے گا، سورہ کوثر، سورہ قدر، سورہ رحمان. کون سا سورہ ایسا ہے جس میں زہرا شامل نہیں؟ چنانچہ شکر کی منزل پر اگر انسان آئے، سمجھ رہی ہے بات وقت کے اندر، شکر کی منزل پر انسان آ جائے، شکر کریں، شکر کریں. اس نے علی والا بنایا. علی کے رستے تک آنے کے لیے پٹنا پڑتا ہے، ٹھڈے مکے کھانے پڑتے ہیں، مباحثوں میں جانا پڑتا ہے، مناظروں میں جانا پڑتا ہے، اور زندہ بچ گئے تو شیعہ ہونا پڑتا ہے. ہم تو ریڈی میڈ شیعہ پیدا ہوئے ہیں. ہے یا نہیں ہے شکر کی بات؟ بھائی اگر شکر کی مقام، شکر کا مقام ہے تو فخر کرو گھر جا کر کہ اللہ نے ریڈی میڈ شیعہ بنایا ہے. کوئی پروگرام دیکھ کر شیعہ نہیں ہوئے، کوئی پوڈ کاسٹ دیکھ کر شیعہ نہیں ہوئے، کوئی کتابیں پڑھ کے شیعہ نہیں ہوئے، پیدائشی الحمدللہ. اور جملہ کہہ دوں، شیعہ ہوتا ہی پیدائشی ہے، بنے ہوئے کو ہم نہیں مانتے. یہ میں ہی کہہ سکتا ہوں جملہ، اور میں اپنے بیان کو واپس نہیں لوں گا. شیعہ ہوتا ہی پیدائشی ہے. روایتیں موجود ہیں، صفات الشیعہ کے اندر لکھا ہے، اس کے روایت موجود ہے. بشارت المصطفیٰ میں بھی روایت ہے، صفات الشیعہ شیخ صدوق کی ہے، دونوں میں لکھا ہوا ہے. فرمایا شیعوں کا خمیر ہمارے خمیر سے بچا ہے، بچے ہوئے خمیر سے بنا ہے. خمیر کسے کہتے ہیں؟ مٹی کو. شکر ہے ہماری مٹی خراب نہیں ہے، شکر ہے ہماری مٹی خراب نہیں ہے. شکریہ ابو تراب کا کہ ہماری مٹی پلید ہونے سے بچا لیا.
انما خلقنا من طینۃ علیین وخلقوا شیعتنا من فاضل طینتنا. اسے حدیث طینت کہا جاتا ہے، ہماری ساری کتابوں میں ہے. معصوم نے فرمایا ہمارا خمیر اعلیٰ علیین کی مٹی سے بنا ہے اور ہمارے شیعہ ہماری بچی بھی مٹی سے بنے ہیں. فخر کرو ہماری مٹی خراب نہیں ہے، اسی لیے تو خاک شفا ڈالتے ہیں تاکہ مٹی خراب نہ ہو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد کے عظمت پر. ختم ہو رہی ہے گفتگو. شکر کی منزل پر انسان آ جائے، شکر کرے. اچھا شکر کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھیے تیزی کے ساتھ بات سمیٹ رہا ہوں. شکر کا ایک لفظ زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، ٹھیک ہے یہ شکر ہے، لیکن فقط زبان سے نہ ہو، دل مضطرب ہے، دل بے چین ہے، دل بھی مطمئن ہو الحمدللہ. ہاں ٹھیک ہے رہ لیں گے بھوکے، علی والے تو ہیں. ہاں ٹھیک ہے رہ لیں گے کسی اور علاقے میں، یہاں گھر نہیں مل رہا، علی والے تو ہیں. مرنے کے بعد کھانا خراب تو نہیں ہے، اس پہ مطمئن ہو جاؤ، اسے شکر کہا جاتا ہے. لیکن اگر کہیں پر شکوہ آیا یار یہ میں کہاں پھنس گیا، یہ ہم بڑا پھنس گئے، نہیں پھنس نہیں گئے، ہم ہی تو نکلے ہوئے لوگ ہیں. پھنسیں گے تو وہ جو نکلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. قیامت میں لگایا جائے گا فلٹر اور سب کو چھانٹی کر کے کچھ کو جنت میں بھیجا جائے گا، کچھ کو جہنم میں اڑیلا جائے گا. غور فرمایا آپ نے؟ خداوند متعال مرحومہ کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے. شکر کی کیفیت میں ہر مومن رہے. الحمدللہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ولایت علی پہ رکھا. عجیب ہے ولایت علی، خدا کی قسم کوئی مزار کی ریوڑی نہیں ہے کہ سب کو بانٹ دی جائے، ہے نا. بھائی ریوڑی سب کو بانٹتے ہو یا شکل دیکھ کے بانٹی جاتی ہے؟ سب کو بانٹتی نا، شارع عام پر کھڑے ہوئے ریوڑی بانٹ دی، جلیبی بانٹ دی. یہ ریوڑی نہیں ہے سب کو بانٹ جائے، یہ انعام پروردگار ہے، یہ نسلیں دیکھ کر دی جاتی ہے، یہ شجریں دیکھ کر دی جاتی ہے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فاشفقنا ان يحملها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اللہ کہتا ہے ہم نے اپنی ولایت کو زمین و آسمان پہ پیش کیا. دیکھو ولایت کے لفظ آیا ہے، ہم نے اپنی ولایت کو، امانت کو زمین و آسمان پر پیش کیا. آسمان، زمین، پہاڑ سب نے اٹھانے سے منع کر دیا. بتاؤ میری اور آپ کی طاقت زیادہ ہے کہ پہاڑوں کی طاقت زیادہ ہے؟ پہاڑ اتنی مضبوط مخلوق کہ مولانا متقیان نے اپنے خطبے میں نہج البلاغہ کے اندر پہاڑ کو کہا ہے کہ یہ زمین پہ گڑی ہوئی کیلیں ہیں جو زمین کے فرش کو روکے ہوئے ہیں. کبھی ایسے بھی سوچو، یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے فرش بنتے ہوئے دیکھا ہو. جو غاروں میں روتا رہا اسے کیا پتا پہاڑ کیسے بنا ہے؟ یہ وہی بتائے گا جس نے زمین بنتے ہوئے دیکھی ہو. علی فرماتے ہیں اللہ نے پہاڑوں کو زمین پر میخ بنا کے گاڑا ہے. اب تو وہ دور ختم ہو گیا تمبو اور جو شامیانے لگا کرتے تھے. کیسے لگتے تھے صاحب؟ پہلے زمین میں بڑی سی کیل گڑے گی تاکہ اس پہ شامیانہ رکے. غور فرمایا کہ نہیں؟ یہ تو ذہن میں ہے، بہت پرانی بات تو نہیں ہے. تو اللہ نے زمین کے فرش کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو کیل بنایا. آج صبح کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے کچھ بالائی علاقوں میں زلزلہ بھی آ جائے اور نچلے علاقوں میں بھی آ جائے تو کوئی تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ کام مکمل زلزلے والے ہی ہیں، حرکتیں مکمل زلزلے اور عذاب والی ہیں. لیکن کیا کیا جائے کہ کوئی بارواں ہے جس کے سبب سے رکا ہوا ہے. عجیب ہے. لولا الامام لساخت الارض باہلها. اگر امام معصوم کا وجود زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے رہنے والوں سمیت پھٹ کے اندر چلی جائے. یہ چند کلومیٹر کا گڈھا زمین میں پڑتا ہے تو لوگوں کا منہ پھٹ جاتا ہے دیکھ کر، ہاں اتنا بڑا گڈھا. اگر امام کا وجود نہ ہو تو زمین کو کہہ دیا اللہ نے پھٹ جانا، سب کو لے کے بیٹھ جا، مجھے کوئی نہیں چاہیے، میں 12ویں کے سبب سے سب کچھ روکا ہوا ہوں. سب رکے ہوئے کسی غیب میں رہے ہوئے کے صدقے کے اندر. تو زلزلہ صبح آیا، خداوند متعال تمام انسانوں پہ اپنا رحم کرم فرمائے، انسانیت کو محفوظ فرمائے. زلزلہ آیا، کہیں سنا کہ بڑے زلزلے سے پہاڑ لرز گیا؟ پہاڑ زلزلے کا نوٹس نہیں لیتا ہے، پہاڑ کو پرواہ نہیں ہے زلزلہ میرا کیا بگاڑے گا، اتنی مضبوط شے ہے پہاڑ، اتنی مضبوط شے ہے. کبھی سنا کہ طوفانی ریلے آئے اور پہاڑ بہہ گیا؟ پہاڑ نوٹس نہیں لیتا سیلاب کا، زلزلے کا.
اتنی مضبوط شے، اور اللہ کہہ رہا میں نے اپنی امانت کو پہاڑوں پہ پیش کیا، انہوں نے اٹھانے سے منع کر دیا، ڈر گئے پہاڑ۔ پھر کیا ہوا؟ وہ حمل الانسان انہ کان ظلوما جہولا، یہ انسان بیچارہ آگے بڑھا، یہ ناتوان 102 بخار میں کانپنے والا، 103 میں لرزنے والا یہ انسان آگے بڑھا اور ہماری امانت کو اس نے اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، یہ تو تھا ہی بڑا ظالم اور جاہل۔ دیکھو ایک تو امانت کو اٹھایا اور تعریف کے بجائے مذمت کر رہا ہے اللہ، انہ کان ظلوما جہولا، ظالم نہیں کہا، ظلوم کہا، حد درجہ ظالم ہے، جاہل نہیں کہا، جہول کہا، حد درجے کا جاہل ہے یہ انسان، ہماری امانت کو اٹھا لیا۔ کسی نے پوچھا معصوم سے کہ یہ امانت سے مراد کیا ہے؟ معصوم کی روایت ہے، مولا متقیان کی طویل روایت ہے، حضرت قمبر اس کے راوی ہیں، ان اللہ عرض ولایتی علی السماوات والارض والجبال، امام فرماتے اے قمبر اس آیت میں امانت سے مراد میری ولایت ہے، میری امانت زمینوں پہ آئی، پہاڑوں پہ آئی، سمندروں پہ آئی، سب نے اٹھانے سے منع کر دیا کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، انسان آگے بڑھا اور میری ولایت کا بوجھ اٹھا لیا۔ بس جس نے اس بوجھ کو سنبھالے رکھا، جس نے اس امانت ولایت کو سنبھالے رکھا وہ کامیاب ہے، جس نے امانت میں خیانت کی خسرت دنیا والآخرہ، وہ یہاں بھی گھاٹے میں ہے وہاں بھی گھاٹے میں رہے گا۔ شکر کرو کہ اللہ نے محبت علی عطا فرمائی۔ سمٹ گئی بات اس مقام پر اور گفتگو رک رہی ہے۔ محبت علی اگر نعمت ہے، میں تو اگر مگر کی بات کر رہا ہوں، میں تھوپنے کا قائل نہیں ہوں، جو سمجھتا ہے اس کے عقیدے میں اگر محبت علی نعمت ہے تو بتاؤ نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ نعمت کا تقاضا شکر ہے۔ شکر کرو کہ اللہ نے علی جیسے ولی کی ولایت سے وابستہ کیا۔ اور ابھی میں نے آیت پڑھی، نتیجہ دے رہا ہوں مجلس کا، اگر نعمت کا شکر کرو گے تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ نعمت بڑھاؤں گا، روکوں گا نہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، علی تو بعد میں نعمت ہے، محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا نبی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے کہا نعمت کا شکر کرو، نعمت بڑھا دوں گا۔ اور نعمت کا شکر پتہ ہے کیا ہے؟ جیسی ہو ویسی مانو، اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ جیسی ہو ویسی مانو، اگر اپنی مرضی سے مانا تو ہم سمجھیں گے نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ جاؤ فیصلہ تو ہو گیا۔ جنہوں نے اپنی مرضی سے محمد کو اپنے جیسا مانا ان کے نبوت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، جنہوں نے نبی کو نبی مانا وہ نبوت پہ اٹکے نہیں، امامت تک پہنچ گئے۔ نبی کے بعد نعمت بڑھی، علی جیسا مولا نصیب ہوا، علی کو مولا مانا، علی کے بعد حسن جیسا مولا نصیب ہوا، حسن کے بعد حسین جیسا مولا، پھر سجاد جیسا مولا، پھر باقر جیسا مولا، پھر امام صادق جیسے مولا، پھر امام کاظم ہیں، امام رضا ہیں، امام تقی و نقی ہیں، امام عسکری ہیں۔ اللہ نے کہا تم نے 11 نعمتوں کو شکر ادا کیا، جاؤ اب قیامت تک سب کو بھٹکتا ہوا چھوڑوں گا، تمہیں ایک ایسی نعمت سے وابستہ رکھوں گا جو تمہیں بھی پالے گی، ساری کائنات کو بھی پالنے والی ہے۔ سلامت رہیے۔ ختم ہو گئی مجلس میرے عزیزو۔ وہ نعمت محبت علی ہے جس نعمت کا ہم نے شکر ادا کیا۔ ہم نے غدیر والی نعمت پہ ڈنڈی نہیں ماری، جنہوں نے ماری ہے وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ ہم نے غدیر والی نعمت کو ویسی مانا جیسی مانی تھی۔ 18 ذی الحج مومنوں سے کہوں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، عید الفطر جیسے مناتے ہو اس سے زیادہ عید غدیر کو مناؤ۔ ایسے نئے کپڑے پہن کر نکلو کہ کوئی پوچھنے پہ مجبور ہو جائے آج کیا عید ہے تو بڑا لہلہا کے بتانا ہاں آج عید ہے۔ پوچھے کون سی عید ہے، کہہ دینا مومنوں کی عید ہے، مومنوں کی عید ہے۔ بس میرے عزیزو مومنوں کی عید ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار کے اندر 100 کے قریب نام عید غدیر کے لیے، عید غدیر کے 100 نام ہیں اور معصوم کی زبان سے آئے، مجلسی نے اپنی جیب سے بیان نہیں کیا۔ 100 کے قریب نام عید غدیر کے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے عید غدیر سے بڑی عید پیدا ہی نہیں کی۔ مومن کے لیے سزاوار ہے،
خوش ہو، میٹھا پکوان پکائے، تقسیم کرے، اپنے بچوں پہ پیسے کی فراوانی کرے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے غدیر کے دن، اس لیے کہ اللہ نے نعمت ولایت علی دی ہے۔ اور ماہ ذیقعد گزر رہا ہے، بس ایک جملے سے مسائل کی طرف جانا ہے، وہ جملہ مجھے مل جائے۔ خداوند متعال مومنین پہ اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، بزرگوں کو طول عمر دے، میں چہرے دیکھ رہا ہوں، تمام کو حفظ و امان عطا ہو۔ ہمارے مولانا مظہر حسین زیدی صاحب تشریف فرمائیں، خدا انہیں طول حیات عطا فرمائے، خدمت کریں، عزا و ولا کی، ممبر کی، محراب کی خدمت کریں، مبارک بھائی کو مولا صحت دے، تمام اہل علاقہ جتنے میں چہرہ دیکھ رہا ہوں، میں نام نہ بھی جانتا ہوں، یہ تو جانتا ہوں سب وہیں سے آئے، علاقہ تو سب کا ایک ہے۔ الست بربکم، وہ دن جہاں سب نے عہد کیا تھا، خدا ہر مومن کو شاد رکھے، باد رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ایک ایک لفظ کا بہترین بدلہ مرحومہ تنزیل فاطمہ علی اللہ مقامہ کی روح کو پہنچے، اتنی بڑی نعمت ہے ولایت علی۔ کل ایک روایت کے مطابق شہادت کا دن گزرا 8ویں امام کی۔ ہم تاریخوں کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم تاریخوں میں قیل و قال کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تاریخوں میں سائنسدان بننے والے لوگ نہیں ہیں، یہ کہاں سے آ گئی، یہ کہاں سے آ گئی، جہاں سے بھی آ جائیے ہم بنائیں گے۔ 8ویں امام فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر غدیر کو یاد رکھا جاتا تو کربلا نہ ہوتی۔ عجیب ہے جملہ، یہ عجیب جملہ ہے۔ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں معصوم؟ اگر پیغام غدیر، کیا ہے پیغام غدیر؟ اشہد ان علی ولی اللہ، اس کے علاوہ کچھ ہے تو مجھے بتائیں۔ نچوڑ غدیر کا کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ غدیر ولایت کے علاوہ کیا ہے؟ خدا ہم سب کو عقیدہ ولایت علی پہ استقامت نصیب فرمائے۔ ہمارے علماء، ذاکرین، خطباء جو خدمت کرتے ہیں ممبر کی، محراب کی، خدا ان کو طول عمر عطا فرمائے۔ جو دور چل رہا ہے میرے عزیزوں، بڑا خطرناک دور ہے۔ ممکن ہے میری تقریر کے بعد جا کر کسی کی چھوٹی سی ریل دیکھ لو 56 سیکنڈ کی، اور وہ 56 سیکنڈ کی ریل ہو سکتا ہے میرے گھنٹے بھر کی تقریر کو کھا جائے۔ یہ دور چل رہا ہے، خبردار ریلوں پہ اپنے عقیدے نہ بیچنا۔ ایسی ریل کو ردی میں ڈال دو جو علی کی ولایت سے ہٹانے والی ہو۔ ایسی ریل بھی کسی کام کی کہ نہیں، ایسی دھاگا کی بھی کسی کام کا نہیں، جو محبت علی سے دور کرنے والا ہو۔ سوشل میڈیا کی جنگ خطرناک جنگ ہے، میں نے کل بھی کہا، اس سے پیشتر دن بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں۔ اس وقت شاید مشرق وسطی پہ جنگ سے بڑا خطرہ جو ہے وہ عقیدے پہ حملے کا خطرہ ہے۔ مرنا تو ویسے بھی ہے، جنگ نہیں ہوئی تو کیا مریں گے نہیں؟ کیا خدا نہ خواستہ خدا عالم انسانیت کو امن و سکون نصیب فرمائے، اس ملک کے خدا داد کی سرحدوں کو سلامت رکھے، لیکن میں بطور سبیل ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مرنا بہرحال سب نے، لیکن اگر عقیدے سلامت نہ رہے تو مرنا کس کام کا ہوگا؟ اور اگر عقیدہ سالم ہے تو موت بستر پہ آ جائے تب بھی شہادت ہے، میدان جنگ میں آ جائے تب بھی شہادت ہے۔ عقیدوں کی حفاظت کیجیے، جڑے رہیے ممبر و محراب سے، علماء سے، خوش عقیدہ ذاکرین سے، بزرگوں سے، کتابوں سے جڑے رہیے، اور سب سے بڑھ کر کہوں گا مجلس حسین سے جڑے رہیے۔ یہ مجلس حسین ہے جو ہمیں گمراہ ہونے سے بچاتی ہے۔ مجھے بتاؤ دنیا کا کون سا موضوع ہے جو مجلس رضا میں نہ سنا ہو؟ ہر موضوع ڈسکس ہوتا ہے، ہر آیت پڑھی جاتی ہے، ہر نبی کا تذکرہ، ہر ولی کا تذکرہ، پیغمبر کے اصحاب کا تذکرہ، ان کے جانثاروں کا تذکرہ، ان پہ جان قربان کرنے والوں کا تذکرہ، اسلام کا تذکرہ، ایمان کا تذکرہ۔ کون سی نعمت ہے جو مجلس علی میں تقسیم نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے ہم مجلس کی حمایت کرتے ہیں، اس لیے ہم مجلس کے آنے والے ہر مشکل کو جو ہے وہ ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزوں، ایک ولایت علی ہے اور دوسرا غم حسین ہے، یہ دو نعمتیں ہیں۔ یقین مانیے اگر میں لکھ کر دے سکوں تو میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، اس سے بڑی نعمت کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ابھی پتہ نہیں مصرع پڑھا میرے کسی بھائی نے، مزمل نے یا مظہر نے پڑھا نا، کہ جو غم حسین میں رونے کی خوشی ہے وہ آنکھ ہی جانتی ہے، اور یہ فرمان معصوم ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کل عین بکت یوم القیامت الا من بکا علی الحسین، ہر آنکھ قیامت میں روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو دنیا میں حسین کو رو چکی۔ فَإِنَّهَا ذَاهِقَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ، حسین پہ رونے والی آنکھوں کو بشارت ہے جنت کی۔ انہیں کہا جائے گا رک جاؤ، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، تم حسین پہ رو چکے ہو۔ خدا مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، جوار فاطمہ صغریٰ میں جگہ عطا فرمائے۔
میں ایک جملے سے مصائب پہ چلا گیا، کون فاطمہ صغریٰ؟ ایک بیٹی، ایک بہن، اللہ اکبر، ایک اور رشتہ بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، علی اصغر جیسے بیٹے کی پھوپھی ہے، علی اکبر جیسے بھائی کی پھوپھی ہے، اللہ اکبر، کیا رشتہ ہے، کیا رشتہ ہے۔ جناب فاطمہ صغریٰ وہ بیٹی کہ مدینے کے اندر حسین چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو اولاد والے ہیں، بیٹی والے ہیں، اتنا اذیت ہوتا ہے بیٹی سے کچھ وقت دور رہنا، اور بیٹی بھی اگر شدید چاہنے والی ہو تو بتاؤ کتنا شاق گزرتا ہے کلیجے پر۔ جناب صغریٰ کہتی ہیں کہ 28 رجب کا جب دن آیا، میں نے دیکھا صبح سے بابا سواریوں کو تیار کر رہے ہیں، سواریاں تیار ہو رہی ہیں، مدینے میں گہما گہمی ہے، کاروبار بند ہے، بازار بند ہے، اور سب ایک دوسرے سے رو کر کہہ رہے ہیں آج مدینہ ویران ہو رہا ہے، آج مدینے کا والی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ایسے میں ایک شام کا تاجر مدینے کی منڈیوں میں سامان لینے آتا ہے، دیکھتا ہے آج بازار بند ہے، کسی سے پوچھتا ہے کہ کیا آج کوئی سوگ کی تاریخ ہے جو مدینہ بند ہے؟ کہتا ہے کیا تو مدینے کا رہنے والا نہیں؟ وہ کہتا نہیں، میں تو شام سے آیا ہوں۔ کہا مدینے میں سناٹا کیوں ہے؟ کہا محمد کا نواسہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، محمد کا نواسہ مدینہ چھوڑے جا رہا ہے۔ یہ جملہ سننا تھا، یہ جملہ سننا تھا کہ کون نواسہ؟ کا حسین، کا وہی حسین جو محمد کے کاندھوں پہ سوار ہوتا تھا۔ کہا میں نے حسین کو کبھی دیکھا نہیں ہے، کیا اجازت ہے کہ مجھے بنی ہاشم کو محلہ بتا دو کہاں ہے؟ اب جو اشارہ کیا تو وہ تاجر کہتا ہے میں بنی ہاشم کے محلے تک پہنچا، کہتا ہے جیسے ہی پہنچا میں نے دیکھا 2 راہ گلی کے قطاروں پر سپاہی کھڑے ہیں، اور بنی ہاشم کے سپاہیوں نے کہا خبردار آگے نہ بڑھنا، مخدرات عصمت گھروں سے باہر نکل رہی ہے۔ یہ جملہ آپ کے رونے کا تھا، مخدرات عصمت اپنے گھروں سے باہر نکل رہی ہیں۔ ایسے میں کہتا ہے میں نے قناعت کے کونے سے دیکھا ایک جوان ہے، ایک جوان ہے جو کسی صاحب بزرگ شخصیت کی نشست کے برابر میں کھڑا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ خوبرو جوان کون ہے؟ کہا یہ ہم شکل پیغمبر علی اکبر ہے۔ کہا اس کی شکل ہمارے نبی سے ملتی ہے۔ اس نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ کہا یہ نشست پہ بیٹھے ہوئے بزرگ کون ہیں؟ کہا یہی تو نواسہ رسول حسین ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ راوی کہتا ہے ایک ایک ہماری آتی جاتی تھی، حسین آواز دے کر بیویوں کو سوار کراتے تھے۔ جیسے ہی ام لیلہ کی سواری آگے لگی، حسین نے آواز دی بیٹا علی اکبر اپنی ماں لیلہ کو سوار کروائیے۔ جناب لیلہ کو سوار کرایا، ہماری آگے بڑھ گئی، جناب ام رباب آگے بڑھی، آواز دی بیٹا عباس ہے، بیٹا علی اکبر جاؤ جناب رباب کو سوار کراؤ۔ رباب کی سواری آگے بڑھی، جناب فروا کی سواری آگے آئی، آواز دی قاسم جاؤ بھابھی فروا کو سوار کرواؤ۔ ایک ایک بیوی سوار ہوتی رہی۔ حسین ایک مرتبہ نشست پہ مطمئن بیٹھے تھے، اچانک صدا بلند ہوئی زینب گھر سے برآمد ہونا چاہتی ہیں۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ سپاہیوں نے تلوار کو میان سے نکالا، عباس نے تلوار کو فضا میں لہرایا۔ اے آسمان کے رہنے والوں اپنی نگاہوں کو بند کرو، علی کی بڑی بیٹی گھر سے برآمد ہو رہی ہے۔ حسین نشست کو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، آواز دی علی اکبر اے اونو محمد اے عباس آؤ ہماری زینب گھر سے باہر آ رہی ہے۔ جناب زینب قریب آئیں، بھائی نے بہن کا بازو پکڑا، علی اکبر نے زانو کو رکاب بنایا، عباس نے ہاتھوں کو رحل بنایا۔ کس شان سے زینب سوار ہوئی؟ ارے یہ 28 ہجری کا مدینہ تھا، وہ 11 محرم کی کربلا جہاں شمر کے تازیہ نے بے گجاوا ہماریاں اور زینب کو ننگی پشتوں پہ سوار کرایا جا رہا تھا۔ ہاں میرے عزیزو، بس آخری جملہ زحمت تمام۔ حسین آخری گھر کا دورہ کرنے تشریف لے گئے، ایک ایک حجرے کو جا کر دیکھا، آخری حجرے سے نکلنے لگے، کسی لرزتی ہوئی آواز نے بابا کہہ کے پکارا۔ حسین سمجھ گئے میری بیٹی ہے، حسین کے قدم رک گئے، دیکھا جناب صغریٰ آواز دے رہی تھی بابا بابا یہ تو بتائیے ہم اکیلے 18 حجروں میں چراغ کیسے جلائیں گے؟ اے بابا بھرا گھر خالی ہو گیا، نہ اکبر رہے نہ قاسم رہے نہ اونو محمد ہیں، عباس چچا بھی ساتھ جا رہے ہیں، اے بابا کیا ممکن نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ سفر کریں؟ حسین نے ضبط آنسو کیا، آواز دی بیٹی تم بیمار ہو، سفر کے قابل نہیں ہو۔ جملہ سنو بیمار بیٹی کا، آواز دی بابا مجھے اماں فضہ کی اماری میں بٹھا دیں، میں دوا کا سوال نہ کروں
گی، میں بھیا علی اکبر کی خدمت میں رہوں گی، میں آپ کی خدمت کروں گی۔ حسین نے کوئی جواب نہ دیا۔ حسین بیٹی سے رخصت ہو کر نکلے، ابھی کچھ دور پہنچے تھے، ایک مرتبہ جناب صغرا دوڑی دوڑی آئی ہے، آواز دی، بابا میں نے عجیب ماجرا دیکھا، حجرے میں علی اصغر کا جھولا بھی خالی پڑا ہے۔ اے بابا کیا 1 مہینے کا بچہ بھی سفر میں جائے گا؟ اے بابا عرب کی چلچلاتی گرمی ہے، میرا 1 ماہ کا بھیا، اے بابا سواری کو روک دیجئے، اصغر کو میری آغوش میں دیں۔ بھائی بہن کی گود میں آیا، بہت دیر تک بھائی بہنوں نے باتیں کی ہیں۔ حسین نے آواز دی، عباس علی اصغر کو صغرا سے جدا کرو، ہمیں سفر کی تاخیر ہو رہی ہے۔ اصغر کسی کی آغوش میں نہیں آئے، جناب زینب آگے بڑھی، بچہ نہیں آتا، حد ہے ماں رباب آگے بڑھی، اب امام معصوم خود رماری سے اترے، اصغر کے قریب آئے، نہ جانے کان میں کیا جملہ کہا، بچہ ہمک کے باپ کی گود میں آ گیا۔ یہ راز 10 محرم تک راز رہا۔ جب 10 محرم کے دن زینب سے اصغر کو حسین نے لیا، جناب زینب کہتی، بھیا آج ایک سوال کا جواب دیتے جاؤ، جب اصغر ہماری گود میں نہیں آ رہا تھا تم نے ایسا کیا کہا بچہ تمہاری گود میں آ گیا؟ حسین مسکرا کے کہتے ہیں، زینب ہم نے اصغر سے بس ایک سوال پوچھا تھا، اے بیٹا اگر تو نہیں گیا تو باپ کے بدلے کا تیر کس نے کھانا ہے؟ ارے صغرا کا نصیب قاصد حسین صغرا کا خط لے کے پہنچا، خط میں یہی جملہ تھا، اکبر تم نے شادی کر لی، اپنی بہن کو نہ بلایا۔ قاصد نے میدان میں آ کر پوچھا، ارے حسین کہاں ہے؟ کسی نے آواز دی، وہ جوان کے لاشے پہ بوڑھا رو رہا ہے، وہی حسین ہے۔ قاصد حسین ہاتھوں میں خط لے کے پہنچا، حسین نے خط کو دیکھا، بس آخری جملہ، خط کو دیکھا، اکبر کے جنازے پہ رکھ دیا، اور جب اکبر کا خون خط پہ لگا، کہا اے قاصد یہ خط مدینے لے جا، یہ صغرا کے خط کا جواب ہے، صغرا سے کہہ دینا نہ اکبر کی شادی ہوئی، نہ اصغر گھٹنیوں چل سکا، صغرا تیرا بابا غریب ہو گیا، صغرا تیرا گھر کربلا میں نور۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام منقلب ينقلبون۔ پروردگارا پرسے کو قبول فرمانا، مرحومہ تنزیل فاطمہ کے درجات کو بلند فرما، مرحومہ کے لواحقین کو، بھائی بہنوں کو، عزیزوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے والد علیل ہیں طول عمر عطا فرما، پروردگار تمام مومنین کو حفظ و امان عطا فرما، علماء و ذاکرین کی حفاظت فرما، بار الہ تمام مومنین کو آفات حادثات بلیات سے راہزنیوں سے محفوظ فرما، اس ملک کا شہر کا برباد کرنے والوں کو نیست و نابود فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔